اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام خیرن خیریت سے ہوں گی۔ جی خیرن، ہمارا فقہ کا درس جس میں ہم 504 مسئلہ نمبر پڑھ چکے ہیں، آج جو ہم نے مسئلہ پڑھنا ہے وہ 505 نمبر کا مسئلہ ہے۔ اس میں دیکھیں خیرن کہہ رہے ہیں کہ جو عورت عدد کی عادت رکھتی ہو، یعنی ہم نے پیچھے عددیہ پڑھی تھی، وقتیہ پڑھی تھی، یہاں پہ عدد کی بات ہو رہی ہے کہ جو عورت ہے وہ عدد کی عادت رکھنے والی ہے، عادت کی عادت رکھنے والی نہ رکھتی ہو، یعنی مطلب نہیں رکھتی، اور اگر اسے 10 دن سے زیادہ خون نہ آئے، ٹھیک ہے، یعنی 10 دن سے زیادہ خون نہیں آیا، 10 دن سے کم خون آیا اسے، تو سارا کا سارا کیا کہلائے گا؟ نفاس کہلائے گا۔ لہٰذا اگر وہ 10 دن سے پہلے پاک ہو جائے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے اور اپنی عبادات بجا لائے، اور اگر بعد میں ایک بار سے زیادہ خون آئے تو خون آنے والے دنوں کو پاک رہنے دے، رہنے والے دنوں سے ملا کر 10 دن یا 10 دن سے کم ہو تو سارے کا سارا خون نفاس ہوگا۔ اور ضروری ہے کہ درمیان میں پاک رہنے والے دنوں میں احتیاط کرتے ہوئے جو کام پاک عورت پر واجب ہے انجام دے، اور جو کام نفسہ پر حرام ہے انہیں ترک کرے، ٹھیک ہے۔ لہذا اگر ان دنوں میں کوئی روزہ رکھا ہو تو ضروری ہے کہ اس کی قضا بھی کرے۔ اگر بعد میں آنے والا خون جو ہے وہ 10 دن سے تجاوز کر جاتا ہے تو کیا اس صورت میں کیا کرے گی؟ تو خون کی وہ مقدار جو 10 دن کے اندر آئی ہے اسے نفاس، اور 10 دن کے بعد آنے والے خون کو خون استحاضہ قرار دے گی، ٹھیک ہے خیرن۔ یعنی اس نے اپنے پیریڈز کے جو ڈیز ہیں نا اس کو مشخص کرنا ہے، اس کو مینشن کرنا ہے کہ صرف اس کو وہ جو ہے انہی دنوں میں وہ نماز روزہ اس پہ واجب نہیں ہے، اس کے بعد جیسے ہی وہ دن اس کے ختم ہو جائیں گے بعد میں اس کا روزہ بھی واجب ہو جائے گا اور نماز بھی واجب ہو جائے گی۔ بے شک اس کو وہ جو بلیڈنگ ہے وہ ہوتی رہے، وہ بلڈ بے شک استحاضہ وہ جو حیض ہے پیریڈ کی طرح کا ہی ہوگا، لیکن آپ نے اپنے دنوں کو دیکھنا ہے کہ مجھے ہر مہینے کتنے دن جو ہے وہ پیریڈس کے ہوتے ہیں، تو اس دنوں میں بس آپ نے نماز اور روزے سے پرہیز کرنا ہے۔ جب یہ دن ختم ہو جائیں تو آپ کا اگر روزے ہیں تو روزے بھی واجب ہوں گے، اور اگر نماز آپ پہ بنتی ہے تو نماز آپ کی واجب ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ دیکھیں 506 میں کہہ رہے ہیں کہ جو عورت عدد کی عادت رکھتی ہو، ٹھیک ہے، اوپر بات ہو رہی تھی کہ نہیں رکھتی، اب نیچے بات ہو رہی ہے کہ رکھتی ہے، عادت کی عادت رکھتی ہے، اگر اسے اپنی عادت سے زیادہ خون آئے تو چاہے یہ خون 10 دن سے تجاوز نہ کرے، احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ عدد پورا ہو جانے کے بعد نفسہ کے محرمات، یعنی جو نفسہ عورت پر چیزیں حرام ہیں نا اس کو کہہ رہے ہیں کہ ترک کر دے، اور مستحاضہ کے واجبات پر عمل پیرا ہو۔ مستحاضہ پر کیا واجب ہے؟ روزہ بھی واجب ہے، نماز بھی واجب ہے، یہ مستحاضہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مستحاضہ پہ جو واجبات ہیں اس پر عمل کرے، اور اگر ایک سے زیادہ بار خون آئے جبکہ درمیان میں وہ پاک بھی ہو جاتی ہے تو عدد کے برابر ایام کو نفاس، اور درمیان کے پاکی کے ایام اور عادت کے بعد کے خون والے ایام میں احتیاط کرتے ہوئے نفسہ پر حرام امور کو ترک کر دے گی، نفسہ پہ جو اس عورت پہ حرام چیزیں ہیں ان کو ترک کرے گی، اور مستحاضہ پہ جو واجب ہے نماز اور روزہ وہ انجام دے گی، ٹھیک ہے خنان۔ اگلا مسئلہ دیکھیں 507 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت خون نفاس سے پاک ہو جائے، یعنی جو اس کا یہ بیبی پیدا ہونے کے بعد جو اس کو خون دیکھتی ہے اسے وہ جو پاک ہو جاتی ہے، اور احتمال ہو یعنی کہ شک کی گنجائش ہو، اس میں شک ہو اسے کہ اس کے باطن میں یعنی اس کے اندر جو شرمگاہ کے اندر کوئی خون ہے یا نہیں ہے، اس کو شک ہو رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ خون جو ہے وہ خون نفاس ہے، تو ضروری ہے کہ یا کیا کرے گی؟ احتیاط کرتے ہوئے غسل بجا لائے، غسل کرے گی اور عبادات کو انجام دے گی یا استبرا کرے گی، ٹھیک ہے۔ بغیر استبرا کیے عبادات کو ترک کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ اگر وہ شک میں ہے تو نماز نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ شک دور ہو جاتا ہے، وہ غسل کرتی ہے اور اپنے یعنی عبادت کو انجام دیتی ہے تو اس کا شک دور ہو جاتا ہے تو تب اس کی نماز ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ شک میں ہی مبتلا ہے تو اس کا جو عبادت جو ہے وہ ترک کرنا جو ہے اس کے لیے جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یعنی کہ استبرا کا طریقہ مسئلہ نمبر 496 میں بیان ہو چکا ہے، یعنی کہ استبرا کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ روئی رکھے گی اپنی شرمگاہ کے اندر اور دیکھے گی، چیک کرے گی کہ کون سا والا خون ہے، یعنی خون کی کیٹیگریز جو ہم نے پڑھی تھی کہ استحاضہ حیض کی جو علامات ہیں ان کو دیکھے گی، یا استحاضہ کی جو علامات ہے اس کو دیکھے گی، نفاس کی علامات کو بھی یہاں پر دیکھنا پڑے گا اس کو، جو اس کا پھر فریضہ بنتا ہے اس کے مطابق وہ جو ہے وہ عمل انجام دے گی۔ 508 میں دیکھیں خنن کیا کہہ رہے ہیں، اگر عورت کو نفاس کا خون 10 دن سے زیادہ آئے اور وہ حیض میں عدد
عادت کی عادت رکھتی ہو تو عادت کے برابر دنوں میں دنوں کی مدت نفاس اور باقی استحاضہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو پیریڈس کے ڈیز ہیں صرف ان دنوں میں اس نے کیا کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے، باقی دن اس کے استحاضہ کے ہیں، باقی اس پہ نماز بھی واجب، روزہ بھی واجب۔ اگر عادت نہ رکھتی ہو تو، یعنی دیکھو اوپر عادت رکھنے والی کی بات ہو رہی ہے، اب نیچے کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں ایک ہی مسئلے کے اندر انہوں نے دو تین شکے بنا دیے، دو تین الگ الگ باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ اگر عادت نہ رکھتی ہو تو 10 دن تک نفاس اور باقی سارا استحاضہ ہے، یعنی صرف 10 دن، 10 دن اس نے صبر کرنا ہے، جو 10 دن کے بعد والا خون ہے، اگر جو کسی کوئی بھی صورت ہو، اس صورت میں ہر صورت میں 10 دن کے بعد والا خون استحاضہ ہے، وہ حیض نہیں ہے، وہ پیریڈس کا جو خون ہے وہ نہیں ہے، اس میں آپ کی نماز بھی ہے، آپ کا روزہ بھی ہے۔ کہنے کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جو عورت عادت رکھتی ہو وہ عادت کے بعد کے دن سے، اور جو عورت عادت نہ رکھتی ہو وہ 10ویں دن کے بعد سے بچے کی پیدائش کے 18ویں دن تک استحاضہ کے افعال انجام دے سکتی ہے، اور جو ہے، اور وہ کام جو نفسہ پر حرام ہے انہیں ترک کرے گی، یعنی کہ جو نفسہ، یعنی وہ جو عورت ہے نفاس میں کیا کرے گی، اس پہ نماز بھی حرام ہے، اس پہ روزہ بھی حرام ہے، وہ ان دنوں میں روزہ اور نماز نہیں پڑھ سکتی۔ جب وہ اپنے وہ دیکھے گی پیریڈس کے ڈیز میں یہ میرے پیریڈس کے ڈیز تھے، یہی میرے نفاس کی بھی ڈیز ہیں، یعنی اس کا جو بچہ پیدا ہوا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد 7 یا 8 دن وہ صرف جو ہے اس دن تک پرہیز کرے گی نماز اور روزے سے، اس کے بعد اس کا نماز بھی اس پہ واجب ہے اور روزہ بھی اس پہ واجب ہو جائے گا۔